وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو اگیانی ہیں، جنہوں نے گیان کی طرف دھیان نہیں دیا، گیان اور ایمان کو قبول نہیں کیا، قرآن کی باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں بسایا، سب سے اہم گیان اور قرآن کی باتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس پر اپنی زندگی کو لا کر نہیں ڈالا، تو ایسے لوگ اگیانی ہیں، جنہیں عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ کافر اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو ابھی تک گیان میں نہیں آیا، لیکن کافر انکار کرنے والا، عقل بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر، ٹھکرا دینے والا، اس کو کہا جاتا ہے کہ جس تک حق، ایمان، گیان اور قرآن اور وقت کے سچے مرشد کی بات پہنچ گئی اور اس نے اس گیان کو ٹھکرا دیا، تب وہ کافر ہوا۔ لیکن جس تک ابھی پہنچا نہیں، جس کو گیان ایمان بتایا نہیں گیا، جن لوگوں کے پاس گیان ایمان تھا ان کی ذمہ داری تھی سب تک پہنچانا، ان لوگوں نے پہنچایا نہیں، تو جن تک نہیں پہنچا وہ کافر نہیں ہیں، وہ غافل ہیں، انہیں نہیں معلوم، اور اللہ نے بتانے کی ذمہ داری ان لوگوں کو دی ہے جنہیں معلوم ہے، جو گیان اور ایمان میں آ چکے۔ تو جو غافل ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری گیان اور ایمان والوں کی ہے۔ اگر وہ غافل رہ گئے اور نہیں پہنچائے تو ان پہنچانے والوں سے اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں پہنچایا۔ تو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو اگیانی ہیں، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کو، اپنے ایشور، پرمیشور، گاڈ، پرماتما، اللہ، خدا، جس لفظ بھی سے اسے کہہ لو تو وہ اسی ایک سچے مالک اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ان دنیا کا جو رب ہے، پالن ہار ہے، پروردگار ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، تو وہ رب کا انکار کرنے والے، اس رب کا تعارف، پریچے، انٹروڈکشن پہنچ جانے کے بعد، اس کی وڑک بتا دینے کے بعد، اس کے نراکار روپ میں اس مالک کی سچائی بتا دینے کے بعد جو لوگ نہیں مانیں گے وہ اگیانی ہیں، وہ کافر ہیں عربی میں۔ اپنے رب کے انکار کرنے والے، سچائی پہنچ جانے کے بعد، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ۔ اور دوسرے جھٹلانے والے، ان سے بڑے گنہگار جھٹلانے میں کون ہے کہ جنہوں نے زبان سے مان تو لیا، دل میں بٹھا تو لیا، لیکن اس گیان اور ایمان پر چل نہیں رہے، سرڑگ مارگ، مکتی کے راستے پر، اپنی جہنم کے بچانے کے راستے پر آ تو گئے لیکن کرم نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے، جی نہیں رہے ویسا، اس گیان اور ایمان پہ چل نہیں رہے، تو یہ بھی جھٹلانے والوں کے ساتھ جائیں گے۔ اور یہ تو ایک نمبر کے سب سے بڑے جھٹلانے میں سب سے آگے ان کا نمبر آئے گا کہ جو سمجھ کر، جان بوجھ کر، دنیا کی زندگی نے، دنیا کی مایا نے، دنیا کی دھوکے کی چیزوں نے، سچے گیان کے ملنے کے بعد بھی اس کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکے، تو یہ بڑے جھٹلانے والے ہیں۔ اور ہم جو اپنے آپ کو سچے ایمانی اور گیانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، قرآن کی باتوں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جینے اور چلنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم بھی جھٹلانے والوں کی صف میں آ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ عذاب جہنم، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا، جب اس جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، تو اس جہنم کی چنگاڑ، پکار، اس کے سانس کی آواز، آگ کے بھڑکنے کی آواز، کسی بڑے چولہے پر، قدور الراسیات، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کڑھائیوں کو، ان ہانڈیوں کو کھانا پکانے والی کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا، ایک جگہ پر پہاڑ کی طرح جمی رہتی تھی۔ جب ایسی بڑی ہانڈیوں کا چولہا جلتا ہے، اس آگ کی بھڑک کی، تیزی کی آواز، جلنے کی آواز، یا لکڑی سے جلے یا گیس سے جلے یا کسی بھی ماڈرن طریقے پر، تو اس کی آواز آتی ہے، ایک معمولی سے اسٹو کی آواز آتی ہے۔ تو جب اتنا بڑا جہنم، نار اللہ، اللہ کا سلگایا ہوا، اللہ کا جلایا ہوا، اللہ کا تیار کیا ہوا، ہزاروں لاکھوں سال سے بھڑک رہا ہے، سفید سے لال ہوئی آگ، لال سے کالی ہو گئی، بھڑکتے بھڑکتے اس کے اندر تیزی کی وجہ سے چنگاڑ، پکار
اور اس کے بھڑکنے کی آواز اور اس کے سانس لینے کی، یہاں تک کہ جب جہنم جلتے جلتے انتہائی تیز ہو گئی تو اللہ سے اجازت مانگی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اے اللہ اس گرمی کو کچھ تو مجھے سال بھر میں نکالنے کا موقع دے، تو دو سانس، ایک سانس چھوڑتی ہے ایک سانس لیتی ہے، اور یہ جتنی دیر تک سانس چھوڑتی ہے اس کے چنگھاڑنے کی آواز چھوڑنے پر آتی ہے، جیسے ہر سانس لینے والے کی سانس کی آواز جب قریب میں کان لگائے تو ہمیں آئے گی۔ تو جب اتنے گرمی کے ساتھ بھڑکنے والی جب یہ جہنم سانس چھوڑے گی یا لے گی تو اس کی آواز ہے، اسی کو شہیق کہا جاتا ہے، چنگھاڑنے اور اس کے بھڑکنے کی آواز، وہی تفور، اور یہ اس کے کراہنے کی آواز ہے۔ اور جو جہنمی اس میں جل رہے ان کے کراہنے کی، چلانے کی، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں چلائیں گے، پکاریں گے بربادی کو، لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، آج ایک بربادی کو مت چلاؤ، ایک بربادی کو یاد مت کرو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، ڈھیر بربادیاں تمہاری قسمت میں ہیں۔ تو ان کے کراہنے کی آواز، اس آگ کے جلنے بھڑکنے، اس کی تفور، اس کے کراہنے کی آواز سب مل کر ایسی ڈراؤنی اور بھیانک ہو جائے گی کہ جہنم کی یہ کراہنے اور چنگھاڑنے کی، بھڑکنے کی آواز دور سے سنائی دے گی۔ سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، دور سے سنیں گے، لہا تغیظا وزفیرا دوسری جگہ پر ہے کہ اس کے اندر جہنم میں اس کے غیظ و غضب، اس کے بھڑکنے، اس کے تیز ہونے، اس کے آگ کی تیزی کی وجہ سے جو آوازیں آئے گی، اور جلنے والوں کی اور جو ایندھن پتھر، وقودها الناس والحجارہ، لوگوں کی چربیاں جلنے، پگھلنے، بدن پھٹنے، پیٹ پھٹنے، فقطع معاہم، اور ان کی اتڑیاں پھٹ کے نکل جانے، یہ سب جو آواز جلنے کی ہوگی، اور انسانوں کی چربیوں کے جلنے کی، چمڑیوں کے ہڈیوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کی آواز، پھر سے اللہ نیا کر دے گا، پھر سے نیا جنم دے دے گا، پھر سے اللہ انہیں عذاب چکھنے کے لیے۔ تو یہ ہے جنم کا پھیرا، جہنم کا پھیرا ہے، جہنم میں روز جیے گا روز مرے گا، یہ آواز۔ اور پتھر کی آواز، وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کے ایندھن پتھر ہوں گے، اس پتھر کے ٹوٹنے کی، پھٹکنے کی، چٹکنے کی اور جلنے کی جو آواز ہوگی یہ بھی بہت تیز ہوگی، لہا تغیظا وزفیرا۔ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچائے۔ اور ابھی تک مایا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، دھوکے کے پیچھے اپنی زندگی کو لگائے ہوئے تھے، 40 سال، 50 سال، 80، 90 سال بوڑھے ہو گئے، پھر بھی دنیا کا خیال دل سے نہیں جا رہا۔ اللہ کی طرف، سچے مالک ایشور پرمیشور کی طرف، سچے خدا اللہ کی طرف، اس کے گیان اور ایمان، اس کے قرآن کی باتوں کی طرف سننے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے، اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا کرے گیان اور ایمان کی باتوں کی طرف آنے کے لیے۔ تکاد تمیز من الغیظ، اور ایسا لگے گا کہ یہ جہنم اپنے غیظ و غضب میں، اپنے بھڑکنے میں، اپنی تیزی میں، اپنی حدت اور شدت میں، اپنی آگ کے جلانے میں، اور انسانوں اور پتھروں کو جلا جلا کر پھوڑے گی، چٹکائے گی، اور ان کے پھوٹنے، پڑکنے، چٹکنے کی جو آواز آئے گی، ایسا لگے گا کہ بس ابھی پھٹی، ابھی یہ جہنم بلاسٹ بھسٹ ہو کر پوری چھترا گئی، ادھر ادھر چلی گئی، ایسے اس کی آوازیں اور اس کے جلنے اور کام کرنے کا انداز ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں کوئی فوج، کوئی گروپ، کوئی گروہ ڈالا جائے گا۔ امتن کئی جگہ ہے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کوئی ایک گروپ، ایک امت، ایک جتھا، ایک جماعت اس میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا مایا کے لیے، دھوکے کی چیزوں کے لیے جتنی دوستیاں ہیں سب دشمنی میں بدل جائے گی، اس لیے کہ سب کو اللہ جہنم میں پہنچا دے گا۔ جو دنیا کے لیے دوستی کر رہے تھے، میٹنگیں کر رہے تھے، رات دن فون کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کر رہے تھے، دنیا کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اور گیان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، تو ایسے سب لوگ ایک ساتھ ڈالے جائیں گے، اور ایک ایک گروپ، جتنے لوگ
اس مایا کو کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان اور گیان کو بھول کر، جنت جہنم کو بھول کر دنیا میں جی رہے تھے، ایسے سب لوگ ایک ساتھ داخل کیے جائیں گے، سب کے سب ایک ساتھ۔ اور وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تو کم ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور شیطان نے اپنی سوچ، اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور شیطان نے بھی کہا، یہ تو اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں شیطان کے ذریعے، شیطان کے پیچھے چلنے والوں کے ذریعے جہنم کو بھر دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آ کر انہیں بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، گیان اور ایمان سے دور کروں گا، مایا کی طرف لاؤں گا۔ مرتے مرتے دنیا کی ہی سوچیں گے، سپنا اور خواب دکھے گا تو دنیا ہی کا دکھے گا۔ جیتے جی جب تک جوان تھے، طاقت تھی، سب کچھ تھا، ساری دنیا کے پیچھے لگا دیا، اس دھوکے میں میں انہیں پڑا رہنے دوں گا اور دھوکے کا وعدہ کروں گا۔ ان الشیطان وعدکم، ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان خود کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، پورا کر دکھایا۔ ووعدتکم، میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے تم کو، تمہارے لیے بہکا کر بھٹکا کر، الا ان دعوتکم، اور یوں ہی بنا دلیل کہ میں نے تمہیں بلا لیا، بہکا کر بھٹکا کر تم آ گئے۔ فاستجبتم لی فلا تلومونی، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرے کو ملامت مت کرو۔ فلا تلومونی، مجھ کو ملامت مت کرو۔ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ دنیا کے لیے جتنی، دنیا کی مایا کے لیے، دھوکے کی چیزوں کے لیے جتنی دوستیاں تھی، سب دشمنی میں بدل جائے گی، اور سب بڑے بڑے جتھے، گروپ اور جماعت کے اندر امت جنہیں کہا گیا، فوج، پوری کی پوری فوج ایک ساتھ، جو ایک مقصد کے لیے، ایک کام کے لیے، دنیا کے لیے سب مل گئے تھے، اور دین کے لیے بلاتے بلاتے تھک جاؤ۔ علماء کو بھی بتاتے رہو کہ یہ موقع ہے، آؤ غیروں کو بتائیں گے۔ ہندوستان میں، پوری دنیا میں، اس جگہ پر جو دارالشرک والکفر ہے، یہ گیان سے دور ہیں، یہ مواقع ہیں، اپنی دنیا کے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے گیان اور ایمان کے لیے آ جاؤ۔ پوری دنیا تک دعوت اور تبلیغ کریں گے تو علماء کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، عوام تو بھاگی جا رہی ہے۔ یہ علماء بھی اپنے جتھے، گروپ، اپنی جماعت، اپنی مسجدوں کے الگ نام رکھ کے اپنے فرقے کے گڑھ بنا دیے، اور اللہ کے گیان اور ایمان کے لیے یہ بھی کام نہیں کر رہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ سب کے سب ان علماء کے ساتھ ان کی فوج جائے گی، ان کے جتھے جائیں گے، جو دنیا میں لگے ہوئے تھے، اپنے فرقے کے کام کر رہے تھے، اللہ کے گیان اور ایمان کا کام نہیں کر رہے تھے، توحید خالص کا کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو اپنے بڑوں سے ان لوگوں نے سادتنا و کبراءنا، دینی اور دنیاوی بڑوں سے جو انہیں مل گیا تھا، اس کو لے کر اپنے جتھے اور گروپ کو، اور یہ فکر تھی کہ یہ ہمارے متبعین، ہمارے اتباع کرنے والے، ہمارے پیچھے چلنے والے، ہمارا گروپ، ہمارا جتھا کم نہ ہو، اور اسی کو لے کر ہر دنیاوی پولیٹکس سے زیادہ گندی پولیٹکس کھیل رہے تھے، اور اپنے جتھے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے سارے جتن کر رہے تھے۔ تو پوری کی پوری وہ فوج، پورا کا پورا جتھا، پورا کا پورا گروپ، جسے امت اور فوج کہا گیا، کلما القیا، جب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں فوج در فوج، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے والا نہیں آیا تھا، کھول کھول کر ترجمہ کر کے بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، رسول نبی، کئی جگہ ہے الم یأتکم رسول، کوئی رسول نبی پیغمبر وقت کا مرشد نہیں آیا، رسول تو کتابیں دے کر، گیان اور ایمان کی باتیں دے کر چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو لوگ، ان کے بعد والے جو بتا رہے تھے، تو جو باپ دادا کے زمانے سے اپنے جتھے بنا لیے تھے اور اپنے الگ الگ شناخت کے گروپ اور جماعتیں بنا لیے تھے، وہ اپنے لوگوں کو روکتے تھے، فلاں قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، بڑے دل نشین انداز میں بتاتا ہے، وہ گمراہ ہے، اس کا ترجمہ مت سنو، اس کا مت پڑھو، اور خود بھی قرآن سے قریب نہیں کرتے تھے۔ فتاویٰ کے جنگل میں بھٹکا دیے، اقوال الرجال کے
جال میں پھنسا دیے لیکن قرآن سے قریب نہیں کیے۔ ہم تمہیں کہہ رہے بس اتنا ہی کرو، اور عوام جب ایسے مخلص افراد کے ترجمہ قرآن سن کر پڑھ کر جب جاتی ان علماء سے پوچھتی تو یہ پھر گمراہ کر دیتے، وہ تو ایسا وہ تو ویسا، اور اس کے ترجمے سے، اس کی تقریریں سننے سے، ان کے قرآن کے درس سننے سے دور کر دیتے تھے۔ سب سے بڑی بدبختی یہی ہے، آج قرآن کے لیے گیان اور ایمان کی سچی باتوں کی طرف بلانے کے لیے قرآن کے عربی شلوک پڑھ کر ہم شروع کریں لوگوں کو بتانا، تو یہودی، عیسائی، اللہ کے دشمن، اگیانی، مشرک اور کافر سے پہلے یہ روایتی علماء کا جو گروپ ہے، جو اپنے جتھے کو ایک اپنے انداز میں جو باندھ کر رکھنا چاہتا ہے، اس قرآن کی باتیں سننے سے سب سے پہلے یہ شیطان گروپ روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا کرے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ ان علماء کو بھی سمجھ عطا کرے، اور نہیں تو اللہ اپنا تبدیلی قوم کا وعدہ لائے اور ان کو تہس نہس کر کے اللہ اپنے گیان اور ایمان اور قرآن کی باتوں کو ایسے انسانوں کے ذریعے جو مخلص ہیں، خالص ہیں، اپنی بڑائی نہیں بلکہ اللہ کی بڑائی کے لیے، اپنے جتھے اور گروپ کو یکسو اور یکجا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گروپ کو بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آج بھی یہ ہم جو محنت کر رہے، قرآن کھول کر بتا رہے، آج سب کو عوام کو سمجھ میں آتی ہے لیکن اہل علم اسے رد کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں سمجھ عطا کرے اور انہیں بھی قرآن کے کام کی طرف آنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، قالوا بلی قد جاءنا نذیر۔